السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، امید آپ سب خیر و عافیت، ایمان، صحت اور سلامتی کے ساتھ ہوں گے۔ معزز سامعین، رب کائنات خلاق عالم کا احسان عظیم ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور ایک موقع پر فرمایا کہ کل من علیہا فان، ہر ایک نے اس دنیا سے جانا ہے۔ فنا یہ حقیقت ہے، اس سے انکار ناممکن ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اگر کوئی باقی رہنے والی ذات ہے تو وہ صرف اور صرف اکیلی اللہ کی ذات ہے۔ تو معزز سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا، دیکھا، آئے دن آپ سوشل میڈیا پر بڑا واویلا دیکھ رہے ہیں کہ حضرت اقدس ولی کامل سرمایہ اہل اسلام، عالم بعمل، یادگار اسلاف، پیکر و اخلاص، استاد محترم حضرت مولانا طارق جمیل دامت برکاتہم عالیہ، ان کے گھر ایک بہت بڑا سانحہ ہوا۔ جوان بچے کا حادثاتی موت کا اچک لینا، حادثاتی موت کی وجہ سے دنیا سے چل بسنا، یہ واقعی وہی جانتے ہیں جن کے گھر یہ سانحہ ہوا ہے۔ تمام مکاتب فکر کے علماء، خواہ وہ دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، یہاں تک کہ شیعہ علماء نے بھی، اور مختلف مذہبی سکالر جو ٹاپ آف دا لسٹ ہیں، اگر آپ ان کی آراء کو دیکھیں، ان کے انکشافات اور علمی تحقیق کو دیکھیں، تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ جو لوگ الیکٹرانک، پرنٹ اور سوشل میڈیا کے اندر واویلا کرتے ہیں کہ مولانا کے بیٹے نے خودکشی کی، اپنے آپ کو نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد واصل جہنم کیا، کیوں کہ خودکشی کا انجام یہی ہے۔ تو میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر بڑے مؤدبانہ اور اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں، وہ مولانا جس کے ہاتھوں ہزاروں لوگ اسلام میں آئے، کیسے کیسے شعبوں سے تعلق رکھنے والے، جن شعبوں سے لوگ نفرت کرتے تھے، جن لوگوں سے لوگ نفرت کرتے تھے، آج وہ منبر رسول پہ بیٹھ کر دین کی بات کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے مولانا کی قربانیاں ہیں، کردار ہے، لیکن افسوس آج اس سانحہ اور مشکل وقت کے اندر ہم ان پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، ہم ان پر تنقید اور تنقیص کر رہے ہیں۔ تو معزز سامعین، ان سے پوچھا گیا بڑی دقیق انداز میں، بڑے مؤدبانہ انداز میں کہ مولانا آپ کا بیٹا، لوگ کہتے ہیں اس نے اپنے آپ کو شوٹ کیا، یہاں تک کہ ان کے بڑے بیٹے نے بھی یہ بیان دیا، لیکن وہ آؤٹ آف سٹی تھا، جس کی وجہ سے اس کے پاس مصدقہ خبر نہ ہونے کی وجہ سے، لوگوں کے منہ بند کرانے کی وجہ سے اس نے پہلے ہی دن فوری بیان دیا تھا۔ تو جو اس کا اس موقع پر موجود عارفین تھا کزن، اس نے کہا کہ وہ پسٹل، اس کے اندر جو گولی تھی، وہ گارڈ کو بھی اس کا علم نہیں تھا۔ ہم تو ظاہر کو جانتے ہیں، باطن تو اللہ جانتے ہیں۔ تو حادثاتی طور پر ٹریک چلا، گولی نکلی، جو خودکشی کرتا ہے اپنی کن پٹی پر مارتا ہے، اندازے سے کہیں بھی لگ جائے یہ خودکشی نہیں ہے۔ اور اسی طرح مولانا نے ہاتھ جوڑ کر لوگوں سے کہا کہ مجھے مزید دکھ نہ دیجیے، یہ خودکشی نہیں، یہ حادثہ ہے، حادثہ، یہ تو شہادت کی موت ہے، اچانک حادثاتی موت۔ کس علماء اور کون سے ان طبقات کے لوگوں کی بات کروں جو اہل علم ہیں، انہوں نے انتہائی مخلصانہ، ہمدردانہ، شفیقانہ
اور لوگوں سے یہ اپیل کی ہے کہ ایسی گفتگو مت کیجیے۔ مولانا کو ان کو صبر اور ان کے نمک پاشی والا کام زخموں پر ہم نہ کریں، بلکہ ان کی زخموں کو ہم مزید ہریالہ نہ کریں، بلکہ ایسی گفتگو جس سے ان کی زخم پر مرہم پڑے، کم ہوں۔ تو اسی طرح مفتی طارق مسعود صاحب، تقی عثمانی صاحب، اور اسی طرح عبدالحفیظ مکی صاحب جو حرم کے اندر ہوتے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب، مولانا ابتسام الہی ظہیر صاحب، اور اسی طرح ناصر مدنی صاحب، اور اسی طرح کتنے بڑے بڑے ٹاپ کے علماء، حنان صدیقی صاحب، اور مرزا احمد جو علی محمد جیلمی جو نوجوان ہیں وہ، اسی طرح کتنے علماء جن کی آپ تصویریں ہمارے ٹیگ اور باہر ٹائٹل میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ تو بظاہر ہم نے ویسے اندازے کے لیے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ اس طرح ٹاپ کے لوگ جن کو لوگ سماعت کرتے ہیں ان کے خیالات کے ہیں، اور لوفل لفنگے اور جن کا کوئی دین سے دور تک کا کوئی واسطہ نہیں، وہ کس طرح آوازیں کس رہے ہیں۔ تو خدا را اہل علم کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں وہ غیر سنجیدہ گفتگو کبھی نہیں کرتے۔ آئیے مولانا کے لیے دعائے صبر اور ان کے بیٹے کی مغفرت کے لیے ہم دعا کریں کہ اے پروردگار عالم اس نوجوان کو جنت میں اعلیٰ مقام، باعثیت جوانی کوئی کمی کوتاہی رہے گی تو وہ معاف فرما، تو معاف کرنے والا ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم ہے، تو غفور بھی ہے رحیم بھی ہے، تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور اسی طرح ہمیں بھی مرنے سے پہلے ایمان والی، عافیت والی، شہادت والی، حیا والی، عزت والی، غیرت والی موت نصیب فرما۔ تو معزز سامعین، لوگوں کی باتوں میں مت آئیں، تحقیق کریں۔ تلمبا، فیصل آباد دونوں جگہ ان کے گھر ہیں، کوئی دور نہیں، آپ ٹریولنگ کریں، جائیں ان سے پوچھیں وہ کس دکھ اور پریشانی میں، وہ پاگل دوست وہاں کے ہر آدمی، ان کے علاقے کا ہر غریب اور امیر اس نوجوان کی تعریف کر رہے، کسی ایک نے بھی اس کی تنقیص، تردید، تشدید اور کوئی مذمت یا کوئی برائی نہیں بیان کی۔ ہر ایک نے کہا کہ انسانیت کا دکھ رکھنے والا، احساس رکھنے والا، غریبوں کا ہمدرد اگر کوئی تھا تو وہ عاصم جمیل تھا۔ اس نے اپنے نوکروں کے لیے ایسی رکھے، ہائے ہائے ایسا نوجوان ہم سے چلا گیا اور ہم کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ ان علماء کی تجاویز اور ان کے بیانات سنیں، آپ کو حقیقت سے آگاہی ہوگی۔ یہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی باتیں ہیں کہ اس نے یہ کیا، وہ کیا، یہ ہوا، وہ ہوا، سوائے فضول لغویات اور بکواسات کے کچھ بھی نہیں۔ اگر ہے تو ان علماء اور مولانا کی زبانی آپ خود سنیں، انشاءاللہ آپ کی تشفی، آپ کی تسلی کے لیے یہی کافی ہے۔ امید ہے کہ آپ حقیقت سے انکار نہیں کریں گے اور ہر وہ بات میں اور آپ آگے پہنچانے والے ہوں، کرنے والے ہوں جو حقیقت پر مبنی ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو اپنے ویور کے چکر میں، اپنے سبسکرائبر کے چکر میں، آگے دوڑ کے چکر میں ہم جھوٹ پر جھوٹ بول کر اللہ کے حضور شرمندہ ہوں کل قیامت کے دن۔ وہ تو دنیا سے چلا گیا، لیکن میرا اور آپ کا امتحان ہے۔ تو معزز سامعین، اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں کے اندر قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔